محترم حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی تعریف ہو، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی یکتائی، اس کی کبریائی بیان ہو، جو ہمارا مالک، مربی، پالنہار ہے۔ تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے آپ لوگوں کے سامنے، وہ موضوع ہے عید الاضحیٰ کی تیاری۔ اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر رمضان والی عید، اور ایک ہے عید الاضحیٰ قربانی والی عید۔ اور ہم بات کریں گے عید الاضحیٰ قربانی والی عید کے بارے میں، عید الاضحیٰ کی تیاری۔ عید الاضحیٰ کی تیاری میں سب سے پہلی چیز جو ہمیشہ آپ لوگ یاد رکھیں، بلکہ صرف قربانی میں ہی نہیں، ہر عمل میں یہ بات ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے آپ کا کوئی عمل قبول نہیں، اور وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ قربانی کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اخلاص کا مطلب کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کر رہے ہیں، کرنا پڑتا تو آپ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر کیسے کھائے پیئیں گے، اس لیے کرنا پڑتا۔ اسی زمرے میں یہ بات بھی آ جاتی ہے، بہت سارے لوگ قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں، وہ ایک جانور لا کر قربان کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی ان کو کوئی دلچسپی قربانی سے نہیں ہوتی۔ بس یہ ہے کہ تھوڑا زبان پر رکھنے کے واسطے ہونا چاہیے، تلا بھنا، تو اس کے واسطے حصہ لے لیتے ہیں، ایسا کچھ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس استطاعت ہے، وہ کر سکتے ہیں، مگر ان کو قربانی سے دلچسپی نہیں، لگاؤ ہی نہیں۔ تو یہ بھی اخلاص سے آؤٹ چیز ہے کہ آپ کے پاس استطاعت ہونے کے باوجود آپ صرف رسمن کہیں حصہ لے لیے، تھوڑا سا کر دیے، ہے نا، کہ بس کھانے پینے کے لیے ہو جائے، بس یہ ہو جائے کہ میں نے کیا تھا کافی ہے، اور باقی بچا کر کے آپ رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الحج میں ایک بڑی ہی بہترین بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ جب زمانے جاہلیت میں لوگ قربانی کرتے تھے نا، زمانے جاہلیت میں بھی کرتے تھے، حج کرنے آتے تھے وہ لوگ بھی جانور قربان کرتے تھے، گرچہ اورٹ پٹانگ ان کی رسمیں ہوتی تھیں، سب عجیب ٹائپ کی ہوتی تھیں، لیکن وہ لوگ بھی کرتے تھے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جانور کا خون، جانور کا گوشت لے کر کے دیواروں پر مارتے تھے، ایسا چپکاتے تھے، جیسے ایسا مارتے تھے، بولتے تھے یہ اللہ کے واسطے کیا ہے نا، تو یہ اللہ ہی کے واسطے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جب نازل کیا، اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے اعلان کیا کہ دیکھو، جیسا پہلے لوگ کرتے تھے ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ غلط طریقہ تھا، غلط رسم تھی۔ قربانی جو تم کرتے ہو، اللہ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے گوشت کی، تمہارے خون کی، سب کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ پہنچتا ہے ایک چیز، وہ تم پہنچا سکتے ہو، اسی پر ثواب کا دار و مدار۔ ثواب کتنا ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا، تمہاری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اسی پوائنٹ پر منحصر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تمہارے دلوں کا تقویٰ، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری، یہ اللہ کو پہنچتی ہے۔ یہی اخلاص ہے کہ اللہ کے واسطے ہم قربانی کریں، کسی اور کے واسطے اگر قربانی کریں گے گوشت کھانے کے لیے
محلے والے کو دکھانے کے لیے تو ہماری قربانی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے عمل کو قبول نہیں فرماتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے نہ کیا گیا۔ کسی اور کی رضا آپ شامل کر لیے تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے اس قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے، باقی چیزیں بات کی ہیں، وہ اللہ رب العالمین راضی ہو، یہی مقصد ہونا چاہیے قربانی کا۔ حدیث کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ کام کرتا ہے نا تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بندہ کون سے کلر کا ہے، خوبصورت ہے تبھی قبول فرماؤں گا، نہیں تو نہیں، اچھا پتلا ہے، تھوڑا اچھا دکھ رہا ہے تبھی قبول کروں گا، موٹا ہے تو نہیں قبول کروں گا۔ اللہ رب العالمین یہ سب نہیں دیکھتا، جسم نہیں دیکھتا اللہ رب العالمین، رنگت صورت نہیں دیکھتا اللہ رب العالمین، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے۔ آپ کیا سوچ کر یہ کام کر رہے ہیں، کس کو اپنے دماغ میں لا کر یہ کام کر رہے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، وہ چیز معنی رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھتا ہے۔ بار بار احادیث آپ لوگ سنتے ہوں گے، میں بار بار سناتا ہوں، جب بھی یہ بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن 3 قسم کے لوگ سب سے پہلے لائے جائیں گے سامنے، حساب کتاب ہوگا تو 3 قسم کے لوگ، 3 کوالٹی۔ اللہ تعالیٰ ایک دنیا کے اندر ہائی لیول کا آدمی، مجاہد آدمی، جہاد کرنے والا، اللہ تعالیٰ بلائیں گا، کہے گا ہم نے تم کو طاقت دی تھی، قوت دی تھی، بتاؤ کیا کیا تم نے؟ وہ کہیں گے صاحب تیرے راستے میں اللہ تعالیٰ میں لڑا، میں جہاد کیا، میں قتال کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، میں اپنے آپ کو مٹا دیا، اتنی محنت کیا تیرے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، تم جھوٹے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہ علیم بذات الصدور، دنیا والوں کو ٹوپی پہنا سکتے ہیں، دنیا والوں کو ادھر کا ادھر کر سکتے ہیں، کر کچھ رہے ہیں بتا کچھ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے دھوکا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ دل کی بات کو جانتا ہے اور اللہ دل ہی دیکھتا ہے۔ تو اللہ کہے گا پورے لوگوں کے سامنے کذبتا، تم جھوٹے ہو، میرے واسطے نہیں کیا تھا تم نے اس لیے کیا تھا، پہلوان کہہ رہو، اب بستی کا بہت زبردست آدمی ہے، پوری بستی نہیں کے اوپر ڈیپینڈ ہے، ایسا لوگ بولے ہیں واہ واہ ہو تمہاری، تم چاہتے تھے دنیا میں ایسا ہونا، وہ ہو چکا، ختم یہاں، کیونکہ یہاں کے واسطے تم نے کیا ہی نہیں، اس لیے آج کوئی بدلہ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ایسے ہی امام صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب، ان کو بلایا جائے گا، بہت بڑا مقام دیا تھا، دنیا والے دیتے تھے نہیں دیتے تھے وہ الگ، لیکن قرآن حدیث کا علم تم کو دیا تھا، بڑا اونچا مقام دیا تھا، بڑا اونچا مقام، جن کے واسطے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، وہ مقام ہم نے تم کو دیا تھا، تعلیم و تعلم والا مقام دیا تھا، وہ مقام تم کو دیا تھا، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ اے اللہ تعالیٰ میں سیکھا، لوگوں کو سکھایا تجھے خوش کرنے کے لیے، نہیں میرے واسطے نہیں کیا۔ دنیا کے اندر وہ بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، بہت علامہ ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، کیا باتیں ہوتی ہیں، واہ واہ کے واسطے تم نے کیا تھا، واہ واہ ہو چکی دنیا کے اندر، یہاں کچھ بھی نہیں تمہارے، کیونکہ یہاں کے واسطے تم نے کیا نہیں۔ ایسے ہی سخی آدمی جس نے کتنے سارے لوگوں کی مدد کی ہو، بستی کے اندر، محلے کے اندر، کتنے سارے مکانات بنا کر لوگوں کو دیے ہو، کتنے سارے لوگوں کا سہارا بنا ہو، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائے گا۔ دولت دیا تھا، دولت جس کے پیچھے دنیا دیوانی ہوتی ہے، بتاؤ وہ کیا کیا، کیسے خرچ کیا، بڑی نعمت دی تھی ہم نے تم کو دنیا کے اندر۔ وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں ایسا کیا، جگہ جگہ میں نے پانی کے انتظامات کروائے، کچھ اور پڑھائی لکھائی میں خرچ کیا، بیوہ یتیم کا سہارا بنا، لوگوں پر خرچ کیا، ایسا کیا ویسا کیا، پورا گنائے گا، مدرسے میں اتنا دیا، مسجد کی ضرورت تھی میں نے مسجد بنا دی، وہاں زمین دے دی، ایسا کر دیا ویسا کر دیا، تیرے واسطے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہاں یہی دکھائی دے گا نا کہ تیرے واسطے، جہاں خوش کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو تو وہاں خوش نہیں کر رہے تھے، اب وہاں صرف اللہ کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دے گا، اے اللہ تیرے واسطے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، تم جھوٹ بولتے،
تم نے میرے واسطے نہیں کیا تھا، تم نے اس لیے کیا تھا دنیا کے اندر لوگ کہیں کیا سخی آدمی ہے بھائی، تم نے اس واسطے کیا تھا لوگ تمہیں بہت بڑا سخی سمجھیں۔ دنیا کے اندر وہ سمجھا جا چکا، جو چیز چاہتے تھے دنیا کے اندر تمہاری واہ واہ ہو چکی، یہاں کچھ بھی تم کو نہیں ملے گا۔ حدیث کے اخیر میں ہے کہ ان 3 قسم کے لوگوں کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور جہنم کی آگ سب سے پہلے انہی 3 قسم کے لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ جہنم کی آگ تیار ہے، مگر جو بھڑکائی جائے گی نا انہی 3 قسم کے لوگوں کو ڈال کر۔ حالانکہ یہ دنیاوی اعتبار سے چھوٹے لوگ نہیں تھے، تینوں لوگ ہائی لیول کے تھے دنیا کے، لیکن تینوں کا عمل ختم ہو گیا، کوئی ویلو نہیں، اس وجہ سے کیونکہ ان کے عمل میں اخلاص نہیں تھا۔ تو ہماری قربانی جانور کتنا بڑا آپ لا لو، کتنا خوبصورت لا لو، کتنا زیادہ پیسے سے لا لو، کتنا زیادہ لا لو، آپ اگر اخلاص نہیں ہے نا تو صرف گوشت کھانا ہوگا اور کچھ نہیں۔ قربانی کا جو مقصد ہے اس میں سے 0 بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کچھ بھی کھا لو، پکا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، لیکن جو مقصد ہے قربانی کا وہ ذرہ برابر آپ کو ملنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اور یہی بات تو قرآن میں کہی گئی ہے نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہو میرا جینا مرنا، قربانی، عبادت، نماز، روزہ، تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے، یہی چیز ہونی چاہیے۔ مختصر بات میں ذکر کروں، لمبی بات نہیں، تو یہ پہلی بات ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی عمل آپ کریں وہ عمل قبول ہو جائے تبھی اس کا فائدہ ہے، اور اگر وہ عمل قابل قبول نہیں ہے تو آپ لاکھ عمل کر لو، لاکھ روزے رکھ لو، لاکھ نمازیں پڑھ لو، آپ کتنے ہزار قربانیاں کر لو، کتنے زیادہ حج اور عمرے کر لو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے، اور قبول اسی وقت ہوگا جب اس کے اندر سب سے پہلے آپ کا عقیدہ درست ہو۔ دوسری بات، وہ کام جو ہے اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، اور تیسری چیز جو بعد میں بھی میں ذکر کروں گا وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا قول نقل کیا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر۔ یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری ایک نماز قبول فرما لی، صحابہ کرام نماز نہیں چھوڑتے تھے، ہم لوگوں جیسے نہیں تھے کہ نماز جب فرصت ملے تب پڑھو، نماز جب آنکھ کھل جائے تب پڑھو، نماز جب آسانی ہو تب پڑھو، نماز جب فرصت کے لمحات ہو تب پڑھو، باقی چھوڑ دو۔ ہم جیسے نہیں تھے، وہ نماز کی برابر پابندی کرتے تھے۔ ان کا قول دیکھیے، یہ کہتے تھے اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری ایک نماز قبول فرما لی ہے تو یہ بات مجھے دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے زیادہ عزیز ہے کہ میری ایک وقت کی نماز قبول ہو گئی، اگر مجھے معلوم ہو جائے تو۔ یعنی اتنا زیادہ سوچتے تھے کس بارے میں کہ یہ عمل قابل قبول ہو، صرف کرنے پر نہیں، قبول ہو، ایسا کرو کہ یہ قبول ہو جائے۔ ہم لوگ صرف کرتے جاتے ہیں، اس پر غور ہی نہیں کرتے کہ یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس لیول کا ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، صرف کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں دھیان دینی ہے، اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، سنت کے مطابق ہو، ہاں سنت کے مطابق، سنت کے مطابق ذبح کا جو طریقہ ہے وہ سنت کے مطابق ہو، کہ ہم جانور کو جو ہے عیوب سے پاک لے کر کے آئیں، 2 دانتا لے کر کے آئیں، اور اس کے بعد جو ہے عید کی نماز پڑھ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے ہم جانور قربان کریں، اس کو بائیں کروٹ لٹائیں جو ہے قبلہ رخ، اس کے بعد جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من جس کے نام سے کرنا ہے، یا انی وجہت والی لمبی جو دعا ہے وہ دعا پڑھ کر کے اس کے بعد ذبح کریں، سنت کے مطابق قابل قبول۔ اور ابھی آپ کبھی کبھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں، شکوک و شبہات والی قربانی ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ غور نہیں کرتے۔ میں بتا دوں، آج آپ ابھی نماز پڑھے ہی نہیں ہیں اور آپ کے نام کی قربانی ہو جا رہی ہے، کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ آپ جہاں حصہ لے رہے ہو، آپ جہاں قربانی کر رہے ہو، آپ نماز نہیں پڑھے ابھی، اور وہاں پہلے سے کیونکہ ان کو بہت ساری قربانی کرنی ہے تو وہ اس کی فکر نہیں کرتے ہیں کہ نماز بہترین طریقے سے ہو، یہ دعا بہترین طریقے سے، ان کا پورا فوکس ہوتا ہے نماز ہو نہ ہو قربانی شروع ہو جانی چاہیے۔
تو آپ یہاں نماز پڑھے نہیں اور آپ کی قربانی ہو گئی ہے، نہیں، آپ کی قربانی نہیں ہو سکتی. نماز پڑھنے کے بعد آپ کی قربانی ہونی چاہیے، اس کا خاص طور سے جو ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی تیاری میں ایک خاص بات کا اور بھی خیال کرنا ہے، غریبوں کا خیال کرنا ہے. غریبوں کا خاص طور سے خیال کرنا. گوشت کی تقسیم میں ہمارے پاس جو یہ رواج ہے نا کہ یہ ران پھپھو کے گھر پہ دے آؤ، بچے کا رشتہ کہیں اگر لگائے ہوئے ہوں تو وہاں اور اچھا بھی جاتے ہیں. بچے کے سسرال کا مسئلہ ہے نہیں. اچھا بچے کا جہاں رشتہ لگا ہے وہاں خراب سراب بھیج دو، کوئی دقت نہیں، ہم تو بچے والے ہیں، وہ بچی والے، وہ لوگ اچھا بھی جائیں. ہماری بچی جہاں ہے وہاں ہم اچھا بھی جائیں. یہ ایک نظام ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے نا. اور اگر کبھی کبھار گھروں کے اندر ایسے بھی ماحول ہوتے ہیں کہ اگر بیگم کی زیادہ چل رہی ہے تو ان سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے گھر پہ اچھا جاتا ہے، اور اگر شوہر زیادہ چلتی ہے تو شوہر اپنے حساب سے بھی جاتے ہیں. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، اکثر کی اچھے گوشت رکھے جاتے ہیں، خراب گوشت تقسیم کیے جاتے ہیں. یہ تمام باتیں ایک طرف، یہ سسٹم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ تم ہمارے پاس بھی جاؤ ہم تمہارے پاس بھی جائیں گے. اسلام کا نظام جو ہے وہ یہ ہے، کھاؤ کھلاؤ، اسٹور بھی کر سکتے ہو، لیکن کھاؤ کھلاؤ میں کیا رہتا ہے کہ خود بھی کھانا، آپ عزیز و اقارب کو بھی کھلا سکتے ہو، غریب مسکین کو کھلا سکتے ہو. تقسیم کرو ان لوگوں کو جو جن کے پاس نہیں ہے. ہم سب کیا کرتے ہیں کہ جن کے پاس ہے ان کے پاس بھجاتے رہتے ہیں، ان کے پاس ہم بھجا دیے، انہوں ہمارے پاس بھجا دیے بدلے میں. اچھا اگر انہوں نے نہیں بھجایا تو نیکسٹ ٹائم ہم بھی صاف کرتے، انہوں نہیں بھجاتے، 2 سال سے نہیں بھجا رہے انہوں، ہم بھی نہیں بھجاتے. جب ان کے پاس آلریڈی ہے تو آپ کیوں بھجا رہے ہیں؟ جن کے پاس نہیں ہے، جو کسی کو دے نہیں سکتے، ان کے پاس بھجانا چاہیے. غریب غربا مسکین. سورۃ الحج آپ پڑھیں جہاں قربانی کے مسائل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. آیت نمبر 36 کے اندر اللہ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کھاؤ کھلاؤ اور مانگنے والوں کو اور نہ مانگنے والوں کو بھی دو. مانگنے والے سائل ان کو بھی دو، ہے نا، مسلم سائل ہوتے ہیں ان کو بھی دو، فقیر محتاج کو. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں مگر نہیں مانگتے ہیں، نہیں مانگتے ہیں وہ لوگ، تو ایسے لوگوں کو بھی خود جا کر کے دو. اور ہم سب صرف اور صرف جو ہے پورا رشتہ داروں میں ہی تقسیم کر دیں، ایسا ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے، بالکل خیال کرنا چاہیے، بالکل خیال کرنا چاہیے. اسلام نے اس پر زور دیا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. اور حدیث کے اندر کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہو اور اپنے عمر میں برکت چاہتا ہو تو وہ رشتہ داری کا حق ادا کرے. رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بلا کر کے بریانیاں بنا بنا کر کھلاؤ، تلا بھنا جو چاہو کھلاؤ، لیکن فوقیت بانٹنے میں دو ان کو جن کے پاس نہیں ہے نا، ان کو فوقیت دو، کیونکہ اصل حقدار وہ ہیں. پورا یہاں تقسیم کر کے ان کا حق جو ہے مار لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی تیاری میں ایک چیز اور بھی یاد رکھیے کہ جب قربانی ہو جاتی ہے نا تو بہت سارا کام ہو جاتا ہے. یا اگر آپ حصہ لیے ہوں تو حصے والا بھی گوشت آ گیا گھر پر تو ایسا بہت کلین کر کے ان لوگ تو دیتے نہیں ہیں، حصہ کاٹے اور دے دیے تھیلے میں بھر کر کے. اب بہت کام ہو جاتا ہے تو عورتوں کے اوپر پورا مت ڈالیے. اسلامی اصول ہے کہ مرد جو ہے ہاتھ بٹائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری کی، کان یکون فی محنت اہلہ تعنی خدمت اہلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی بھی خدمت کیا کرتے تھے، ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، کام کاج میں گھریلو چیزوں میں بھی ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. ہم مرد لوگ اپنے شان کے خلاف نہ سمجھیں گے باہر والا بھی ہم کریں اندر والا بھی ہم ہی کریں. نہیں، وقت ہے، آج جو ہے خوشی کا موقع ہے تو پوری محنت ان سے مت کروائیے کہ بیچاری صبح سے لے کر شام تک وہ جٹی ہوئی ہیں، ان کو عید کا پتہ ہی نہیں چل رہا بلکہ صرف اور صرف محنت ہی کرے جا رہی ہیں. تو آپ بھی ان کا ہاتھ بٹائیے. اور خصوصی طور سے قربانی کے موقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کیونکہ میں دیکھا ہوں بہت محنت والا کام رہتا ہے، صفائی یہ وہ دیگر چیزیں جو ہے تو اس میں ضرور بھی ضرور جو ہے ہاتھ بٹائیے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو تعلق رکھتی تھی عید الاضحیٰ کے تعلق سے. اور چند باتیں ہیں جو خاص طور سے عید الاضحیٰ کی نماز وغیرہ کے تعلق سے ہیں، ہماری عید کے تعلق سے ہیں، وہ بھی آپ لوگ سن لیں.
عید الاضحیٰ ہماری مسجد کے اندر 6:15 کو یعنی 6:15 کو ہے، اور یہ بہترین ٹائم ہے، بہترین وقت ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالکل جلدی ہوتی تھی۔ عید الفطر کی تھوڑی دیر ہو جاتی تھی، مگر عید الاضحیٰ میں دیری بالکل بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ دونوں عیدوں میں ذرا سا فرق ہے۔ عید الفطر میں عید منا لیے، گھر کو گئے، ختم۔ لیکن عید الاضحیٰ میں اب عید کی نماز پڑھے، آپ خطبہ سن لیے، اس کے بعد اب اصل بہت اہم کام رہتا قربانی کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، بلکہ آپ لوگ بھی ایسا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید الفطر جو رمضان والی عید ہوتی ہے، اس میں جب گھر سے نکلتے تھے عید کے لیے تو طاق عدد کھجوریں کھا کر نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں کچھ نہیں کھا کر نکلتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، عید کی نماز خطبہ وغیرہ ہونے کے بعد قربانی کر کے قربانی میں سے کھاتے تھے۔ تو یہ سنت ہے، ہاں یہ سنت ہے، اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو ثواب ہے، یہ سنت ہے۔ سنت طریقے کو جو ہے لازم پکڑیے، اور عید کی نماز کو جلدی پڑھیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، دھیرے دھیرے جو ہے ہماری بستی کے اندر، ہماری شہر میں لوگ جو ہے سنت کو اپنا رہے ہیں، عیدین وغیرہ کی نماز اب وقت سے پڑھنا شروع کر دیے۔ مجھے جہاں تک پتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے بہت تاخیر ہوتی تھی، لوگ بڑی تاخیر سے پڑھتے تھے، لیکن اب الحمدللہ دیگر مساجد کے اندر، دیگر جگہوں پر بھی اب وقت کم جلدی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سنت وقت ہوتا ہے، تو یہ وقت کو فالو کیجئے۔ دوسری چیز یہ قربانی کے تعلق سے کہ عورتوں کو بھی جو ہے عیدگاہ لے کر جانا چاہیے۔ اب عیدگاہ کی بات آئی ہے تو بھی سنیے، غور سے سنیے۔ میں آج کی باتیں جو اس سمجھانے کے انداز میں کر رہا ہوں اسی لیے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اچھے طریقے سے۔ دیکھیے، عید کی نماز یا عیدین کی نماز دونوں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، یہ دونوں نمازیں عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے، عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے، فوقیت عیدگاہ کو حاصل ہے۔ لیکن عیدگاہ نہ ہونے کی صورت میں یا بارش کی صورت میں یا کسی اور مجبوری کی صورت میں مسجد میں عیدین کی نماز ادا کرنا جائز اور درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے دور میں نمازیں پڑھی گئی ہیں۔ اب عیدگاہ میں اگر نمازیں پڑھی جائیں اور وہاں عورتیں جائیں، وہ عورتیں بھی جائیں جن کو جو ہے دوسری حالت میں ہیں، وہ بھی جا سکتی ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کتاب العیدین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خواتین کو لے کر کے جاؤ۔ اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہے پردہ کرنے کے لیے، پہلے اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اتنے برقعے نہیں ہوتے تھے، چادریں نہیں ہوتی تھی، کہا کسی کے پاس چادر نہیں ہے تو ایک عورت اپنی چادر میں دوسری عورت کو چھپا لے لیکن لے کر کے جائے، اتنی اہمیت دی گئی۔ اور ہم لوگ صرف مرد مت پڑھ لیتے بس، یعنی عید خالی ہمارے واسطے ہے، عورتوں کے واسطے نہیں ہے۔ وہ لوگ پورا روزہ رکھتی ہیں مگر عید کے دن گھر پر پڑھ لو، گھر پر عید کی نماز پڑھتے، گھر پر عید کی نماز ہوتی۔ ایسے عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی مرد لوگ عید کی نماز پڑھ لیے، عورتوں کو کوئی مطلب نہیں، تم خالی کپڑا پہن کے بیٹھی رہو، رشتے داروں کے پاس ملنے کے لیے جانا ہے تو چلے آنا، ان کے لیے نہیں۔ ابھی تک ہم جیسے اندھیرے میں، الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر انتظام ہے خواتین کا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد عیدگاہ کا انتظام کرے، دعا کریں خصوصی طور سے، اگر عیدگاہ ہو جائے تو اور اچھی بات ہو جائے، ہے نا، سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ مسجد کے اندر خواتین نیچے موجود ہیں، وہ سنیں، مسجد کے اندر جو ہمارا لکڑی والا دروازہ ہے اس کے اندر جو حائضہ عورتیں وہ نہیں آ سکتی، اس کے باہر ہی ہو سکتی، اندر نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ دوسری حالت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ لے جانے پر، ہے نا، اب یہ مسجد ہے نا تو مسجد کا خیال رکھنا پڑے گا، اس حالت میں نہیں آ سکتی، لیکن جب عیدگاہ کی بات تھی نا، عیدگاہ کی، تو اس سچویشن کو رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورتیں جو دوسری حالت میں ہیں وہ بھی عیدگاہ جائیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں کیونکہ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن دعا میں ضرور شریک ہو سکتی ہیں۔ اب میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں احادیث کہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا جو ہے کہ ان کو بھی لے کر کے جاؤ، صرف مرد ہی نہیں، ان کو بھی لے کر جاؤ، زور دیا حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کا بھی جو ہے خاص طور سے
دھیان رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک خاص بات اور بھی ذکر کر دوں کہ الحمدللہ ہمارے بہت سارے بھائی، میں غور کر رہا ہوں، غور کرتا رہتا ہوں. ابھی ذوالحجہ کی شروعات ہوئی، داڑھی نہیں کاٹ رہے ہے نہیں، ذوالحجہ کی شروعات ہوئی نا، تو چونکہ قربانی کرنے تک، جب تک وہ اپنے قربانی کو قربان نہ کر دیں، جانور کو قربان نہ کر دیں، تب تک ناخن، بال یہ سب نہیں کاٹنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور اگر کوئی شخص قربانی نہیں بھی کرنا چاہ رہا ہے اور اگر اس پر عمل کر لیتا ہے کہ وہ فرسٹ ذوالحجہ سے لے کر کے عید کی نماز پڑھنے تک وہ اپنے ناخن بال سب نہیں کاٹتا ہے، تب بھی اس کو ثواب ملے گا. اور جو قربانی کر رہا ہے تو اس کے لیے تو بہت بہترین چیز ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، بالکل نہ کرے، بالکل نہ کاٹے واٹے. بہت سارے ہمارے بھائی کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اور مزید توفیق دے. لیکن ابھی عید کی نماز پڑھنے کے بعد دوسرے دن ان کا چہرہ آپ دیکھیں، ابھی تو چھوڑے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں. وہ جانور قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی قربان کر دیں گے، ہے نہیں؟ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کون سی ٹاپک لے کر مولانا بیٹھ گئے، داڑھی کون سی بہت ضروری چیز ہے، رکھے تو رکھے، نہیں تو نہیں رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا، جانتے ہیں نا، کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ، اس کے بعد محمد الرسول اللہ کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہی سمجھتے ہیں کہ جب ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جب ایک بندہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، میں رسول ان کو تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں، میں ان کا امتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر واقعی میں وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے اور دعوے میں سچا ہے تو پھر اس کو ہر وہ بات ماننی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. اور اگر وہ نہیں مانتا ہے، کس کو مانتا ہے، کسی کو نہیں مانتا، تو دعوے میں جھوٹا ہے وہ، پھر کلمہ کہنے میں جھوٹا ہے وہ شخص. اپنا جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں مانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس دعوے میں جھوٹا ہے وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں مانتا ہے اور کچھ کا انکار کرتا ہے، کچھ باتوں کو نہیں مانتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب. مشرکین کی مخالفت کرو. وہ لوگ داڑیاں کلین کرتے ہیں، تم داڑھی رکھو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو چھوٹا کرو، مونچھوں کو چھوٹا کرو. اتنے سارے لوگ مونچھ بڑی سے رکھ لیتے ہیں، ہے نا، عجیب لگتا ہے چہرے پر، داڑھی کچھ بھی نہیں، مونچھیں بڑی سی کر لیتے ہیں غیر مسلموں جیسا. حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مونچھوں کو تراشو، مونچھوں کو چھوٹا کرو، داڑھی کو چھوڑو، داڑھی کو چھوڑو، ہے نا، یہ حدیث ہے. تو اللہ کے واسطے ابھی جو اسی اچھے ایام کی بنسبت جو ہے آپ لوگ ایک چیز شروع کیے ہیں، تو ٹھیک ہے ابھی تک نہیں رکھے تھے، رکھیے، ہے نا. جانور کے ساتھ داڑھی کو مت قربان کر دیجیے گا کہ جانور قربان، بس اس کے ساتھ ساتھ ہماری داڑھی بھی قربان، وہ بھی نالی میں بہہ رہی ہے. اہمیت دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو. اور ایک خاص بات اور بھی جو آج بتانا بہت ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم قربانی کریں، ہماری قربانی سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو. پہلی تکلیف تو یہ کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، یہ دکھاوا ایسا نہ کریں کہ جو نہیں کر رہا اس کو تکلیف ہو. بار بار اس کے سامنے میں تو لے آیا جانور، بہت زبردست ہے، میں ہر سال کرتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں نہیں کرتے، پیسہ ہے بھائی بھرا ہوا ہے، اب اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو. مگر آپ اس کو جو ہے چڑھانے کے واسطے، اس کو ستانے کے واسطے، تکلیف پہنچانے کے واسطے اس کے سامنے جو ہے بار بار جانور لا کر بتا رہے ہیں، فوٹوਆਂ دکھا رہے ہیں، ہے نا، اس لیے تاکہ اس کو تکلیف ہو. ایسا بالکل بھی نہ کریں. ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ دوسری طرف برا کیوں کر رہے ہیں، کسی کا دل کیوں دکھا رہے ہیں. اور دل دکھانے کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جانور قربان کریں اور اس کی غلاظت آپ روڈ پر ڈال دیں، اس کی غلاظت عام شاہراہ پر آنے جانے والے راستوں پر ڈال دیں. اسلام سلامتی والا ہے، اسلام امن والا ہے. مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کریکٹر سے ثابت کریں اس چیز کو ثابت کریں. میں نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہے کہ قربانی کا جانور کاٹ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں. کیوں بھائی، کس کو بھیجنا، سینڈ کرنا ہے؟ یہی چیزیں جب غیروں تک پہنچتی ہیں تو اس کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے نا، غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے.
کچھ لوگ منڈی کاٹ کر کے اس کو جو ہے بائک جیسا چلا رہے ہیں. پچھلے قربانیوں میں ایسے ویڈیوز بھی آئے, بائک جیسا چلا رہے ہیں, ہے نا. اب وہی دوسرے لوگ اس کا غلط بتاتے ہیں کہ دیکھو کیسا جو ہے بے رحم ہے, کیسا کر رہے ہیں, دیکھو اپنے بچوں کو کیسا سکھا رہے ہیں. برسات کا موسم ہے, آپ اٹھا کر کے جو ہے غلاظت ڈال دیے, بارش ہوئی, اس کی حالت کیا ہوگی؟ بہتر یہ ہے جب بارش ہو, گاڑی نہیں ہے یہ کچرا اٹھانے والی, تو آپ کچرے والی جگہ پر بھی مت ڈالیں, تھوڑا تعفن برداشت کر لیں, اس کو پیک کر کے آزو بازو کہیں ایسی جگہ رکھ دیں, جب گاڑی آئے تو اس میں ڈالیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے, اکثر میں دیکھا ہوں, ہمارے پاس یہاں گلی ہے نا, لوگ جا کر ڈال دیے, اچھا کتے چیڑ کر کے ادھر ادھر کر کے اس کی حالت جو کر دیے ہیں, اوپر سے بارش سب غلاظت, عجیب سی حالت ہو جاتی ہے. آنے جانے والوں کو ویسے ہی تکلیف, اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. پھر لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو گوشت تو کھا رہے ہیں, قربانی اپنا کر رہے ہیں, بول رہے یہی دین ہے, یہی دین ہے, یہی سکھاتا ہے یہ دین. ہم اچھا میسج دیں, اچھا پیغام دیں, باقی صفائی کا بہت زیادہ جو ہے خیال کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. باری تعالیٰ ہمیں یہ عظیم دن نصیب فرمائے. باری تعالیٰ اس میں جو بھی ہم کام کریں, اللہ رب العالمین ان کام کو قبول فرمائے, دعاؤں کو, عبادتوں کو قبول فرمائے. باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے پاکی صفائی کا خاص طور سے خیال کریں. باری تعالیٰ ہم جس طریقے سے جمع ہوتے ہیں, ایک جگہ پر ملتے ہیں, ایسے اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر بھی جمع فرما, جنت کے اندر بھی ایسی ہماری ملاقات فرما. باری تعالیٰ ہم جو ہے قربانی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں, نہ صرف کھانے میں لگائیں بلکہ اس سے بہت زیادہ اچھائیاں بھی کریں, بہت سارے رشتے بھی جوڑیں اور بہت سارے لوگوں کے دل بھی جیتیں. باری تعالیٰ جو چیزیں ہم مانگتے ہیں وہ بھی عنایت فرما دے, جو چیزیں نہیں مانگ پاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, وہ بھی عنایت فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.